ٹھیک ہے نا جی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جبکہ آپ نے کل میں نے آپ کو لکھ کر بھیجا تھا کہ امر جو ہے نا وہ فعل مضارع سے دال کو گرا دینے سے فعل امر حاضر معلوم بن جاتا ہے. تو اس کے لیے دیکھو خوانت سے خواں، اور یہ جو با ہے یہ با کلمے کو خوبصورت بنانے کے لیے ذکر کی جاتی ہے. با کا کوئی معنی نہیں ہوتا، با کا کوئی معنی نہیں ہوتا، یہ با زائدہ ہے. یاد رکھیے یہ با زائدہ ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا بعض علماء کرام اس کو گو بھی پڑھتے ہیں، یعنی با کو پیش بھی دیتے ہیں، وہ کن بھی پڑھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ بعض پڑھتے ہیں، جو اکثر ہیں وہ با کو فتح دیتے ہیں. اس بات کو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بعض آپ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے کسی جگہ پر دیکھ لیا کہ بکن لکھا تھا، تو آپ بکن دیکھ کر آپ پریشان نہیں ہونا. بکن لکھا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ شاید کوئی اور سیگا نہیں. بس آپ یہ دیکھیں کہ جو مضارع ہے، اچھا مضارع کے شروع میں بھی با آتی ہے کبھی کبھار، یہ بھی یاد رکھیے گا. کبھی کبھار مضارع کے شروع میں بھی با آتی ہے، تو اس میں بھی آپ نے دیکھ کر پریشان نہیں ہونا. تو یہ جو ہے نا کیا ہے کہ اصل میں بات یوں ہے کہ جو ہے فارسی جو ہے، فارسی زبان کا کافی قاعدے جو ہے نا کلیہ نہیں ہے، کافی قاعدے کلیہ نہیں ہے. کیونکہ اس کا تھوڑا گرامر ہے، بہت تھوڑا گرامر ہے. کافی جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے قاعدے کلیہ نہیں ہے. بہرحال یہ ہم آگے چلتے ہیں. اب دیکھو ذرا کہ یہ میں نے منع کروا دیا تھا آپ کو، بگو کا بھی منع کروا دیا تھا، بفا کا بھی منع کروا دیا تھا، بدے کا بھی منع کروا دیا تھا. اور اگر آپ کو سمجھ میں نہ بھی آئے تو میں جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کو یہ میں نے لکھا بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ میں کل تک آپ کو PDF بنا کر بھیج دوں گا. اور یوں بھی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ جو فارسی ہے اس کا بھی میں نے ترجمہ کافی حد تک لکھا ہے. میرے خیال میں تو 75% کام ہو گیا تھا، 25% رہتا ہے. وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو کل تک کلیئر کر کے بھیج دوں گا. بہرحال اب ہم چلتے ہیں صرف معنی کی طرف. آپ اس کو بغور سنیے گا، ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے. اور اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ نے ریکارڈنگ کو بھی تھوڑا مد نظر رکھنا ہے. اور ساتھ میں انشاءاللہ میں آپ کو لکھ کر بھی بھیجوں گا، تاکہ ہمارا ٹائم بھی بچ جائے اور آپ کا بھی ٹائم بچ جائے. کیونکہ ہم نے 1 گھنٹے کے اندر اندر دونوں کتابوں کو کور کرنا ہے. چلے جی آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب بیان، کتاب بیان. جی آپ کم کر کے آ جائیں، کوئی بات نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ کتاب بیان، کتاب مانے کتاب، بیان مانے لا. کتاب بیان کا معنی ہوگا کتاب لا. اچھا ایک اور بھی آپ کو وضاحت کر دوں تاکہ آپ کے لیے اور آسان ہو جائے کہ یہ تو امر بن گیا نا. اب نہیں کیسے بنے گا؟ نہیں امر سے بنتا ہے. نہیں کس طرح امر سے بنتا ہے کہ آپ اس کے شروع میں میم لگا دیں. یعنی دیکھو خواں ہے نا، خواں، خواں مانے پڑھ، اس کے شروع میں آپ میم لگا دیں تو یہ مخواں بن جائے گا. مخواں کا معنی ہوتا ہے مت پڑھ. جی خواں کا معنی پڑھ، مخواں کا معنی کیا بن جائے گا؟ مت پڑھ. ہاں مخواں کا معنی آپ یہ نہیں کریں گے نہیں پڑھ، نہ مت پڑھ. مت پڑھ جی. نہیں کا معنی مت ہوتا ہے، یعنی اضرب مانے مار، لا تضرب مانے مت مار. مت مار. ہاں یہ جو نہیں کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ ہم مت کریں گے، مت کر. مت کر. ہاں ہاں نہ کر نہیں، مت کر. اصل جی میں جو اصطلاح میں کہتے ہیں، کیونکہ آگے یہ نہیں کہ ذکر آ رہا ہے اس لیے میں نے ذکر کر دیا آپ کو. جی جی کتاب بیان کا معنی ہوتا ہے کتاب لا. ہر چے خواندہ ہستی، اصل میں یہ تھا ہر چے خواندہ ہستی. ہر چے خواندہ ہستی تھا اصل میں. اس کا معنی کیا بنے گا؟ جو پڑھا ہے تو نے، یا جی جو پڑھا تھا تو نے، جو پڑھا ہے تو نے، جو پڑھا ہے تو نے. باز مانے دوبارہ، بخواں مانے پڑھ. جو پڑھا ہے تو نے دوبارہ پڑھ. پھر پڑھ مطلب ہے کہ دوبارہ پڑھ. اس کا بعض کا معنی دوبارہ بھی ہوتا ہے، پھر بھی ہوتا ہے. دوبارہ سنیے. جو پڑھا ہے تو نے دوبارہ پڑھ. آب سرد بدے، ٹھنڈا پانی دے. آب مانے آب سرد مانے ٹھنڈا، بدے مانے دے. پیش من بیا، میرے سامنے آ. پیش من میرے سامنے، بیا مانے آ. دستے خود بشو، شوئے سے بنا. اپنا ہاتھ دھو. دستے خود بشو مانے کیا بنے گا؟ اپنا. ہاتھ دھو. بندے بزرگاں بشنو، بزرگوں کی نصیحت سنو. بزرگاں مانے بڑوں، بڑوں کی نصیحت سنو. بزرگ یہاں پر مراد ہوتا ہے بڑے، جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں نا ان کو جی بزرگ کہا جاتا ہے. اور بزرگ کا معنی دوسرا بھی معنی بنتا ہے کہ ولی کی بات سنو، یا ولی کی نصیحت سنو، یا پھر
اللہ کے پیارے بندے کی نصیحت سنو یا پھر اپنے سے بڑے کی نصیحت سنو. سبق خود بنویس، سبق خود بنویس، اپنا سبق لکھ، وضو کن وضو کر، ہما وقت خدائے خود را یاد دار، سارا وقت اپنے اللہ کو یاد رکھ. مانا تو سمجھ میں آ رہا ہے لطیف نواز صاحب؟ جی 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 جی. ہاں صاحب یہ صفحے کے آپ ہے نا نہیں کرے ابھی یہ 15 صفحے ہوئے ہمارے 14 صفحے ہوئے تو آپ شروعات سے ہی ہے نا آپ ہے نا شروع کر دے سکتے. نہیں میں انشاءاللہ ساری کروں گا. جی یہ میں ساری کروں گا انشاءاللہ. ہاں اگر اس کو ہوا تو پھر ہمیں نا وہ کر کے پرنٹ کروا لیں گے. نہیں انشاءاللہ میں ساری کرواؤں گا. بس یہی ہے کہ مجھے صرف ایک طریقے کا پتہ چلے، جیسے کہ آج متین بھائی نے مجھے بتایا نا، میں بڑا خوش ہوا اور آج اس نے میری بڑی ہیلپ کی. یعنی یہ بات شاگرد ہے کہ جو استادوں کی بھی ہیلپ کرتا ہے. تو اچھا اس معاملے میں تو ظاہر بات ہے وہ کمپیوٹر کے جی معاملے میں آگے ہے نا. نئی ٹیکنالوجی. ویسے جو کیا ہے کہ ہم نے جو ہے نا کیا ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھاتے ہیں لیکن ماشاءاللہ وہ بچہ بڑا لائق ہے، بہت بڑا لائق ہے ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. شریف انسان ہے. جزب دان بغیر، جزب دان بغیر. اب یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ جزب دان کا جو ہے نا کیا ہے کہ علماء نے بہت ترجمہ کیا ہے، لیکن مجھے جو ہے نا آپ یوں کہہ لیں کہ مجھے منجد میں اس کا معنی نہیں ملا ہے کبھی بھی. اس کا جو فیروز اللغات ہے مجھے جی جو ہے نا اس کا معنی نہیں ملا. ٹھیک ہے نا. جزدان کا. ہاں جزدان کا اگر آپ کو پتا ہو تو بتائیں. ویسے جزدان عام طور پہ اردو میں ہمارے پاس میں جو قرآن مجید جس میں رکھتے اس کو جزدان بولتے ہیں. قرآن مجید جزدان میں ہے بولتے. ہاں ہم اس کو تھیلا بولتے ہیں نا. تھیلا. ہاں تو تھیلا صحیح ہے. نہیں تھیلا الگ چیز ہے. تھیلا مینس جیسے بھی نا وہ گیہوں بھرا ہوا ہے سمجھیے کنٹل، اس کو تھیلا بولتے. بڑا سائز کا ہاں جو ہے نا ہاں اس کو تھیلا بولتے. اور تھیلی جو ہے چھوٹی جس کو ہے نا وہ کانا لگے ہوئے رہتے اس سے پکڑ کے آپ اٹھاتے تو وہ ہے تھیلی. اصل میں دیکھو نا آگے جو بات آ رہی ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ مکتب بھرو، مطلب یہ کہ مدرسے میں جا. تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ یہ وہ پکڑو، تھیلا پکڑو جس میں کتابیں ہوتی ہیں. ہاں اور بیگ بولیں گے جی. بستہ. ہاں بستہ. بستہ جی. تو بستہ صحیح ہے. ہاں بستہ صحیح ہے. جزدان کا مطلب بستہ لے سکتے ہم، کیونکہ وہ جو قرآن مجید کا جزدان ہے وہ بھی سیم ویسا ہی ہے نہ ہوتا. ہاں چلو یہ چلو آپ. اچھا یہ دوسری بات آپ کو یہ بھی بتاؤں نا کہ چونکہ جو پرانی اردو ہے نا، پرانی اردو خاص کر کے انڈیا کی ہو، جی وہ خاص کر کے اس کا فارسی کے ساتھ بہت بڑا ریلیٹڈ ہے، بہت زیادہ. جی فارسی کے ساتھ کافی جانے کیا ریلیٹڈ ہے، خاص کر کے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے دور کی جو زبان تھی اردو، جی اس بڑا جو ہے نا کیا ہے کہ فارسی کا عمل دخل تھا. چلو آج میرا کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ جزدان کو جو ہے نا کیا ہے کہ ہم بستہ بھی کہہ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. اچھا جی یہاں پر یہ بات امر کی ختم ہو گئی. امر کی جو ہے نا یہ بات یہاں تک ختم ہو گئی. اب ہم جو ہے نا کیا ہے کہ آگے پڑھ رہے ہیں کس کی نہیں کی بات. اور نہیں کی میں نے کیا کہا یہاں پر اصل میں یہ جو انہوں نے پہلی فارسی لکھی ہے، جو ہمارے دور کی پہلی فارسی تھی وہ کچھ لمبی تھی، یعنی اس میں اور باتیں تھیں. انہوں نے نا درمیان میں تقریباً یوں سمجھو کہ 10 سے 15 لائنیں انہوں نے کاٹ دی. 10 سے 15 لائنیں انہوں نے کاٹ دی. سمجھ میں آئی بات. جی تو آج اس میں تھا غلط مخواں، غلط نہ پڑھ، نہیں کی باس وغیرہ تھی. اب یہاں پر نہیں کی باس وغیرہ نہیں ہے. تو انہوں نے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ کاٹ دیا، کیونکہ نہیں کا انہوں نے ذکر بھی کیا تھا، یہاں پر نہیں کا ذکر نہیں ہے. میں نے نیٹ میں کافی سرچ کیا کہ یہ مجھے مل جائے، تو مجھے جو ہے نا کیا ہے کہ نہیں ملی. اور یوں جو ہے نا میں نے مکتبے سے بھی میں نے کوشش کی کہ میں نے مکتبے سے لے لوں، تو مکتبے میں بھی جو ہے نا یہ چیز آ چکی ہے. اور پرانی جو فارسی ہے وہ بالکل جو پہلی فارسی تھی نا پرانی، اس کو جو ہے نا انہوں نے ہٹا دیا ہے. تو اب دیکھو نا یہاں پر کتے کے بارے میں ذکر ہے، کتے کے بارے میں ذکر ہے، وہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ انہوں نے صرف اس کا آخری پیرا ذکر کیا، بس پورا پیرا ذکر نہیں کیا. تو بہرحال میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بھئی نہیں کس کو کہتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا لطیف نواز صاحب، نہیں کس کو کہتے ہیں. مت کر. امر حاضر کے شروع میں میم کے لگا دینے سے. جی امر حاضر کے شروع میں میم لگا دینے سے نہیں بن جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا جی. جی جیسے دیکھو گو سے مگو، گو مانے کے، مگو مانے مت کے. مت کہے. ہاں گو کا مانا کیا بنے گا کہ، مگو کا مانا کیا بنے گا مت کے. مت کہے. ہاں دے کا مانا ہوتا ہے دے. مدے کا مانا کیا بنے گا
मत दे। हाँ, अब समझ में आ गए। तुम की माना होती है, तुम का माना होता है तुम, जी तुम का माना क्या आता है, तुम। शीन माने उसका। अब ये कह रहे हैं कि जो वो उसको समझाने वाला कह रहा है कि जो कुत्ता है ना, जी कुत्ते जी जी कुत्ते की दुम मत पकड़, कुत्ते की दुम मत पकड़ो, कुत्ते जी की दुम मत जी पकड़ो, कुत्ते की दुम मत पकड़ो। खुशश नमे आयत, खुश माने अच्छा फील होना, जी जी माना क्या होता है, अच्छा फील, माना अच्छा फील होना। शीन माने उसको, उसको अच्छा फील नहीं होता, उसको अच्छा महसूस नहीं होता जी है, उसको अच्छा फील महसूस नहीं आता। इसका मतलब ये कि वो अच्छा महसूस नहीं करता, यानी उसको अच्छा नहीं लगता कि उसकी दुम को कोई पकड़े। जी अब कहते हैं कि मगुजार, ये गुजार जो है ना, ये असल में था गुजारद, मुजार इसका क्या आता है, गुजारद। तो इसका अमर क्या आ जाएगा, मगुजार। न अमर आ जाएगा गुजार, जी अमर क्या आ जाएगा, गुजार हाँ, नहीं क्या आ जाएगा, मगुजार। हाँ, नहीं छोड़, मत छोड़। मगुजार का माना था मत छोड़, के दरू बजाजद के अंदर आएगा। यानी जो कुत्ता है, जी एक तो जी बात ये है कि उसकी दुम को ना पकड़ो, और दूसरी बात ये है कि उसको इतना भी ना फ्री हैंड दे दो कि वो घर में अंदर आ जाए। जी यानी अगर वो रहे तो घर के सहन में रहे तो रहे, लेकिन घर के अंदर में ना आए। जी बदर अशकुन, बदर का ना असल में था, बदर जो है ना क्या है कि ये था असल में बरदर था। क्या था इसका जी माना, बर, बरदर। हाँ, दर माने में, बर माने, बर दर माने बाहर। बाहर। हाँ, बर का माना आपने पढ़ा था ना, जी जी हजरत। हाँ, बर का माना क्या पढ़ा था सही सुफियान, एक सेकंड हजरत, भर दर बोल तो बाहर, बाहर में बोल तो अरे बाहर का। बर का माना था बाहर, पर जी जी बगल। तो जी जी अब जी, बर का बाहर माना, हाँ, अब ऊपर बल्कि फल। जी जी, चार मायने बताए थे। हाँ, बगल बगल बगल, बल्कि नहीं है, बगल है। हाँ सॉरी सॉरी हजरत, बगल है ये, जबरदस्त पढ़ हाँ, लिया मैं। ओ बगल, हाँ, हाँ। तो बर दर, बगल। बदरश, बदरश असल में ये था, बर दर था। यानी जिस तरह दर का माना होता है में ना, तो जब आपने बर पर जी दर दाखिल, दर पर आपने बर दाखिल कर दिया तो ये बन गया बर दर। तो अब बर दर जो है ना क्या है कि ये फिर क्या हो जाएगा, ये फिर थोड़ा मुश्किल था जुबान पर, तो उन्होंने इसको कर दिया, बर दर को कर दिया बदर। जी हम कहते हैं ना कि भाई हम, मैं दर बदर हूँ, दर बदर, दर बदर हो गया। जी जी बिल्कुल हजरत, दर बदर हो गया। हाँ जी लतीफ साहब, दर जी बदर का इससे माना, जी जी दर जी बदर का हम माना क्या लेते हैं, इधर उधर। हाँ, मतलब ये कि दर का माना होता है एक दरवाजा, जी बदर माने दूसरे दरवाजा। यानी मैं इतना, अल्लाह माफी दे, बातों का यूँ होता है ना, इंसान कहता है कि मैं इतना मोहताज हो गया हूँ कि मैं कभी इस दरवाजे पर जाता हूँ, कभी उस दरवाजे पर जाता हूँ। दर बदर की ठोकरें खाए क्यों। हाँ, दर बदर की ठोकरें खाएंगे मैंने, यानी इस दर आला की हजरत। हम दो क्यों ठोकर खाएं, हम तो आपके दरवाजे पर आ गए हैं। बिल्कुल। हाँ, तो अब दर बदर का माना सही पता चला। जी 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 हाँ, तो ये बदर, इंशाल्लाह बदर कभी नहीं में भूलेंगे, है जी। इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेंगे ये दर बदर का मतलब। इस इस्तेमाल हाँ, में है दर बदर की ठोकरें। हाँ जी जी। अच्छा, शीन माने उसको, बदर माने बाहर, उसको, उसको जी बाहर जी, कर, उसको बाहर बाहर कर। कर। बाहर कर। यानी किसको बाहर कर, कुत्ते को। हाँ, क्योंकि यहाँ पर के का माना बनेगा क्योंकि, क्योंकि फरश पलीदी फर्श निशावर। पलीद हो रहा है, क्योंकि फर्श पलीद हो रहा है, जी जी फर्श पलीद हो रहा है। यानी वो कुत्ता आ जाएगा घर के फर्श पर आ जाएगा, तो फर्श क्या हो जाएगा, पलीद हो पलीद जाएगा, हो जाए। कि फर्श पलीद हो रहा है। जिस्म माने जिस्म, जिस्म माने क्या है, जिसम। शीन माने सब, तेरा। उसका जिसम, उसका जिसम। उसका उसका जिसम। जिस्म, उसका जिस्म पलीद है। जी जी, नजस माने पलीद, हस्त पलीदी हाँ, माने है, उसका है। जिसम पलीद है। उसका जिस्म पलीद उसका है। जिसम पलीद है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात सबक समझ में आ गया होगा। अगर आपको सबक समझ में ना भी आया हो तो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, और दूसरी बात ये कि मैं आपकी तरफ इंशाल्लाह कल तक मैं PDF सेंड कर दूंगा।
जी ठीक है जी। इंशाल्लाह। अच्छा जी, हजरत कल की वीडियो नहीं डाले थे आप, वो भी डाल दीजिए, ये भी डाल दीजिए। वो मैंने डाल दी है, अभी डाल दी है मैंने। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लेता था। हाँ, असल में ना मैंने सुस्ती कर दी थी बहुत ज़्यादा। वो सुस्ती इसलिए हो गई कि मैं ना जो है ना वो रिलैक्स हो गया थोड़ा, और जब रिलैक्स हो जाता है इंसान तो फिर जो है ना क्या है कि वो चला जाता है, क्या कहते हैं उसको, मौका हाथ से निकल जाता है। आई थिंक उसमें इसके अंदर ऑप्शन है, जैसे आप है ना स्ट्रीम खत्म करते थे, क्लास खत्म करते थे ना, फौरी जब भी जो है ना आपको 5 मिनट के अंदर है ना आप है ना अपलोड कर दे सकते। हाँ नहीं, वो मैंने कल रिलैक्स हो गया। मैंने कहा जी कि जी कल जमेरात है, कल मेरे आधे पीरियड होंगे और मैं जो है ना क्या है कि रिलैक्स होकर काम करूँगा। जी तो वो जैसे मैं गया तो वहाँ पर दोस्त बैठे थे, दोस्तों ने फिर छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा "जी हजरत, पूरा हफ्ता जो है ना हम एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, आते हैं अस्सलाम वालेकुम किया फिर निकल गए। मैंने कहा जी अभी तो हम जो है ना 2 मिनट बैठे हैं एक दूसरे के साथ। तो वो फिर जो है ना क्या है कि कुछ पुरानी बातें, कुछ इधर की बातें, और जाहिर बात है फिर टाइम ऐसे गुजर जाता है जी। अब यहाँ पर लतीफ़ नवाज साहब हम पीछे चलते हैं। ये जो आपने आपके सामने दर्स नंबर 25 खुला हुआ है, जी हम पीछे चलते हैं। हम आते हैं जी, बल्कि पीछे चलने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं यहीं से आपको क्लियर कर देता हूँ, यहीं से क्लियर कर देता हूँ। आपने पढ़ा था पीछे, आपको याद होगा, अभी आपके माइंड में नहीं है, आपने पीछे पढ़ा था कि पूरे कलाम अरब में मोरब की 2 किस्में हैं। आप हैंड रेस कीजिएगा बस, जब मैं खामोश हो जाऊँ तो आपने जी जी हैंड रेस कर देना, ठीक है ना। आपने ठीक। ये पढ़ा था, ताकि मुझे तस्दीक हो जाए, आपने ये बात पढ़ी थी कि भाई पूरे कलाम अरब में मोरब की 2 किस्में हैं, ठीक है जी। जी नंबर एक इसम मुतमक्किन जब तरकीब में वाक़ हो, नंबर एक इसम मुतमक्किन जब तरकीब में वाक़ हो, ये बात आपने पढ़ी है, ठीक है जी। दूसरा मोरब क्या है, दूसरा मोरब फ़ेल मुज़ारे। तो जब 2 मोरब आ गए, एक मोरब का हमने एराब बयान कर दिया कि एक मोरब यानी इसम मुतमक्किन पर कितनी किस्म का एराब आ सकता है। तो हमने पढ़ा कि इसम मुतमक्किन की 16 किस्में हैं, और उस पर आने वाले एराब जो हैं वो कितने हैं, वो तकरीबन तकरीबन जो है ना वो 9 9 9 9 एराब हैं, ठीक है ना 9 जी। जी। हाँ, एराब 9 हैं, अक़साम कितनी हैं, 16। 2 16 साम है उसकी। हाँ, इसम मुतमक्किन की 16 अक़साम है ना। जी जी तो ये मेरे ख्याल में ये आपको मैंने क्लियर किया था कि इसके 9 एराब हैं। जी 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 हाँ, और अक़साम कितनी है, 16, ठीक है 16। जी। अब यहाँ पर जब एक इसम मोरब का बयान हो चुका, तो ज़ाहिर बात है फ़ेल मुदारे भी मोरब है कि नहीं है। जी 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 तो जब फ़ेल मुदारे मोरब है तो उस पर कितने किस्म का एराब आता है, 3 3। 4, अच्छा जी अच्छा ठीक है जी। जी नंबर एक क्या बन गया, सही मुजर्रद। दूसरा जो है ना क्या बन गया, मुफरद मोतल वावी और याई। तीसरा मोतल अल्फी, और चौथा सही या मोतल बा ज़मार व नून है मज़कूरा। तो ये फ़ेल मुदारे की कितनी किस्में बन गई, 4। 4 फ़ेल मुदारे की 4 किस्में बन गई। अब जी इन चारों किस्मों पर कौन सी किस्म का एराब आता है, तो असल में ये हमने बात समझनी है जी। समझ में आई होती है साहब। जी जी अभी फेल मुजारे का समझना है हमारे को, हाँ, उनके तो 4 इरादे। क्योंकि कल मैं आपको जब समझा रहा था तो आप कह रहे थे कि ये मिक्स हो रहा है और मुझे सही तरह समझ में नहीं आ रहा। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि मोरब की 2 किस्में, एक इसम मुतमक्किन, दूसरा फेल मुदारे। इसम जी मुतमक्किन का इराब तो हमने पढ़ लिया, अब फेल मुदारे का इराब क्या है, और फेल मुदारे की कितनी किस्में हैं। फेल मुदारे की 4 किस्में हैं और उस पर 4 किस्म का इराब आता है। पहली किस्म पर इराब ये है कि भाई रफ़ा, ये देखो, रफ़ा ज़मा के साथ, नसब फतह के साथ, जर जज़म सुकून के साथ। और फेल के हमने पहले इराब बयान किए थे कि फेल के इराब 3 है, तो रफ़ा इसमें नसब जज़म। सबक नंबर 25 है ये। हाँ, ये सबक नंबर 25 है। इसमें ये है 23 24। ये 25 नजर आ रहा है। जी इसमें मैं इसके काफी में देख रहा हूँ किताब में। और जी हाँ, तो अब ये है ना क्या है कि यहाँ पर कह रहे हैं फेल मुदारे के इराब 3 है, रफ़ा नसब जज़म, रफ़ा नसब जज़म, तो मैं ठीक यही है बोल रहा था 3 है बोल के। ना। हाँ, फेल ये गुजारे 3 की एराब। मतलब ये कि वो उस रफ़ा नसब जज़म होते हैं, जी लेकिन इस पर एराब पढ़े कितने जाते हैं। जिस तरह से मुतमक्किन पर एराब 9 पढ़े जाते हैं, उसकी जी अक़साम जी 16 जी है।
تو اس کے اقسام کے اعتبار سے فعل مضارع کی کتنی قسمیں بن گئی؟ 4 4 بن گئی. چار. اعراب 3 ہے، فعل مضارع کے اعراب 3 ہے، لیکن جی. کیا ہے کہ اعراب کے اعتبار سے اس کی قسمیں کتنی بنی؟ 4. 4. بالکل سمجھ میں آ گیا سر. تب ہاں تو اب دیکھو کہ نمبر 1 صحیح مجرد ضمیر بارز مرفوع برائے تثنیہ و جمع مذکر برائے واحد مؤنث مخاطبہ، پہلی قسم یہ بنی. اور یہ جو واضح ہے کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ نحویوں کے نزدیک صحیح ہو. دیکھو نا میں نے کہا نحویوں کے نزدیک صحیح ہو. حضرت صاحب سمجھ میں آیا لطیف نواز صاحب کہ یہاں پر قید لگائی گئی کہ وہ کلمہ نحویوں کے نزدیک صحیح ہو. اور کلمہ نحویوں کے نزدیک صحیح کون سا ہوتا ہے؟ جس میں لام حرف علت نہ آئے. ہاں جس کے لام کلمے کے مقابلے حرف علت نہ ہو. چاہے فا ہاں کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو تو کوئی اعتبار نہیں، حمزہ ہو تو کوئی بھی جو ہے کہ ٹینشن نہیں. بالکل لطیف نواز بالکل ہے صاحب، سر. جی جی جی. ہاں نحویوں کے نزدیک صحیح کون سا کلمہ ہوتا ہے؟ صحیح کلمہ تو جس میں ہے نا کوئی حرف علت ہے نہ ہو سوائے. نہیں نحویوں کے نزدیک بات کرتے ہیں. نحویوں کے نزدیک صحیح اس کلمے کو کہتے ہیں کہ جس کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو. بس یہ بات آپ کریں. جی ٹھیک ہے. ہاں نحویوں کے نزدیک صحیح کس نحویوں کے کلمے؟ نزدیک صحیح جس کے لام کلمے کے مقابلے میں کوئی حرف علت نہ ہو اس کو صحیح کہتے ہیں نحویوں کے نزدیک. نحوی کے نزدیک اس کو صحیح کہتے ہیں. ہاں بات ختم ہو گئی نا. جی. ہاں اگر آپ کو کوئی شخص یوں بھی کہے کہ بھائی نحویوں کے نزدیک محموز کس کو کہتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ نحویوں کے نزدیک صحیح نہیں ہیں؟ ہاں وہ الف پہ 3 نقطے اوپر آتے نیچے آتے. ہاں یہ اس قسم کی بات آ جائے گی. اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ جو ہیں بالفرض یوں بھی ہو کہ کسی آدمی سے کوئی لطیفہ بنانا ہو تو آپ اس کو کہیں حضرت ہمیں یہ بتائیں کہ نحویوں کے نزدیک محموز کس کو کہتے ہیں. تو دیکھیے کہ وہ اس کا ذہن کہاں سے کہاں تک کام کرتا ہے. اصل میں یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ کتابوں میں نہیں لکھی ہوتی کہ بھائی نحویوں کے نزدیک کیا ہوتا ہے، اس میں صرفے کے نزدیک کیا ہوتا ہے. تو جس کی وجہ سے ہم کافی پریشانی کا شکار رہتے ہیں. یہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہاں پر میں نے لکھا وہ کلمہ نحویوں کے نزدیک صحیح ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرفیوں کے نزدیک جو ہے نا کیا ہے کہ وہ صحیح ہو یا نہ ہو ہمیں اسے کوئی اعتراض نہیں ہے. نحویوں کے نزدیک صحیح ہے بس، کیونکہ یہ کتاب نحو میں ہے. اور ایسی ضمیر سے خالی ہو کہ جو ضمیر ظاہر ہو، چاہے وہ ضمیر تثنیہ کی ہو یا جمع مذکر کی ہو یا واحد مؤنث مخاطبہ کی ہو. اسی طرح فعل مضارع کل 5 صیغے بنتے ہیں. نمبر 1 مذکر غائب جیسے یضربو، نمبر 2 واحد مؤنث غائب جیسے تضربو، نمبر 3 واحد مذکر حاضر جیسے تضربو، نمبر 4 واحد متکلم جیسے اضربو، نمبر 5 جمع متکلم مع الغیر جیسے تضربو. اس قسم کا اعراب یہ دیکھو ابھی رفع ضمہ کے ساتھ، فتح کے ساتھ، جزم سکون کے ساتھ. یعنی یہ یوں سمجھو کہ اس کا جو اعراب ہے نا وہ مفرد منصرف صحیح کی طرح بن گیا. جس طرح رفع ضمہ کے ساتھ، فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ دینا تو اس کا یعنی یوں سمجھو تقریباً یہ اس کے مقابلے میں آ گیا. جی سفیان صاحب. جی حضرت. لطیف نواز صاحب. جی 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 سمجھ گیا الحمدللہ سر. ہاں اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، ہیا ضمیر پوشیدہ ہے، انتا ضمیر پوشیدہ ہے. پھر اس میں انا میں کیا نام ہے سوری اضربو میں انا اور نحنو نضربو میں ٹھیک ہو گئی. عارف آگے نہیں ہے چلتے ضمیر ہیں. ظاہر نہیں ہے. حالت رفیع کی مثال جیسے ہوا یضربو، حالت نصبی کی مثال جیسے لن یضرب، حالت جزمی کی مثال جیسے لم یضرب. یعنی حالت جزمی کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ حالت جزمی کا مطلب یہ ہوگا اس میں حروف جوازمہ داخل ہو. تو آپ نے پڑھا ہے نا حروف کی 2 قسمیں، ایک وہ حروف کے جو اسم میں عمل کرتے ہیں، دوسرے وہ جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں. جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں اس کی 2 قسمیں. نمبر 1 جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، نمبر 2 جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں وہ 5 ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. نہیں لم لمبا لامے امن لائے نہیں ہاں شرطیہ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں مفرد معطل واوی اور یائی. اس کلمے کو کہتے ہیں جس کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت واو یا یا ہو. حرف علت واو کی مثال جیسے یغدو، حرف علت یا کی مثال جیسے یزمی. اس قسم کا اعراب یہ ہے کہ رفع تقدیر ضمہ کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ، جزم حرف لام کے ساتھ. اگر حالت رفیع کی مثال جیسے وجغدو ویغمی، حالت نصبی کی مثال جیسے لن یغلو ولن یرمی، یا حالت جزمی کی مثال جیسے لم یغلو ولم یرمی.
ولم یرمی. اور معطل الفی کی مثال یہ آپ پڑھیے سید سفیان صاحب میں میرے آدان ہو رہی ہے. معطل الفی سے ٹھیک ہے سر. ہاں مفرد معطل الفی اس کا ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کلمہ کہ جس کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت الف ہو، جیسے یرضا. سمجھ میں آ رہا لطیف نواز صاحب آپ کو؟ جی یہ یہ ہم جو ہے ہفتہ اقسام پڑھ رہے ہیں نا. نہیں ہفتہ اقسام نہیں، یہ مضارع کی 4 اقسام میں سے پڑھ رہے ہیں. اچھا اوکے. ہفتہ اقسام کو بھول جاؤ، یہ ہے یہاں ہفتے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر یہ بات ہوئی مضارع کی جو 4 آخری لفظ رہتا نہیں لام کلمے، اس پہ کیا اعراب پڑھا جائیں گا، اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے 4 قسموں میں سے. ٹھیک ہے. جی جی اب مفرد معطل الفی بول رہے ہیں. یہ ہفتے اقسام کی بات نہیں ہو رہی، 2 اقسام کی بات ہو رہی ہے. نامیوں کی 2 اقسام ہیں، صحیح معطل. جی جی بالکل صحیح ہے. اور دوسری چیز میں کیا ہے معطل الفی، تو حرف علت میں واو الف یا. اب اوپر کے اس میں دیکھو یغزو یرمی میں الف یا کی بات کر لیے، مگر سوری واو یا کی بات کر لیے، الف کی باری تھی. ٹھیک ہے جی سمجھ رہے نا. ہاں تو الف کی بات آ رہی ہے اب معطل الفی. تو یہ اب جیسے موسیٰ لکھتے دیکھو، موسیٰ میں جی سین جی پر جی یا جاتا، جی تو ویسے ٹائپ میں یہ سیگا ہے، یہ یرضا کو معطل الفی بول رہے. جی پڑھنے میں کیا آ رہی، الف کی آواز آ رہی دیکھو، الف مقصورہ میں آتی تھی دیکھو ادھر. جی ہاں ٹھیک ہے. تو حرف علت حلیف ہو جیسے یرضا، اس قسم کا اعراب یہ ہے کہ رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ. تقدیری مطلب وہ اعراب جو نہ لکھنے میں آتا نہ پڑھنے میں آتا، ہم مانتے کہ یہ یہاں پر پیش ہے بول کے جی جی یا آگے پر. ہاں اس کو تقدیری بول رہے، رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، نصب تقدیری فتح کے ساتھ، اور جزم حذف لام کے ساتھ. حالت رفع کی مثال جیسے هو یرضا، اور حالت نصبی کی مثال ولن یرضا، اور حالت جزمی کی مثال ولم یرضا. اچھا ٹھیک ہے. یہ یہاں تک کافی ہے، یہ یہاں تک کافی ہے. 4تھی قسم کل پڑھیں گے، اس میں تھوڑی ڈیٹیل وہ کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے حضرت یہ دیکھیے اس میں نا ایک چیز اذان ہو جائے میں بات کرتا ہوں آپ سے، لیکن یہ ہے کہ یہ سبق جہاں تک کافی ہے، پھر مزید ہم بات کرتے ہیں. اذان ہو جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے